جی ویلکم بیک. ہم واپس آ چکے ہیں جی, اور ہمارے ساتھ آج نور کیئر میں ڈاکٹر فرح عامر تشریف رکھتی ہیں, اسکن اسپیشلسٹ ہیں. تو اگر آپ کو کوئی بھی سوال کرنا ہے اسکن سے ریلیٹڈ, کوئی اسکن پرابلم ہے تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن آج جو ہم نے ٹاپک وہ چنا ہے وہ ہے ان وانٹڈ ہیئر, جو اسکن پہ غیر ضروری بال آ جاتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بہت شکریہ جی ٹائم نکالنے کا, آنے کا. اور آپ سے یہ پوچھوں گی کہ غیر ضروری بال جو ہیں جو چہرے پہ لڑکیوں کے آج کل تو بہت زیادہ ہو گئے, تو ان کی کیا بیسک ریزن کیا ہے سب سے پہلے؟ جی نور, سب سے پہلے تھینک یو فار ہیونگ می آن دس شو, اینڈ آئی ایم اے گریٹ فین آف یورز. آئی ہیو آلویز لائکڈ یور شوز اینڈ ایوری تھنگ اباؤٹ یو از پرفیکٹ, اینڈ ایز اے پرسن رائٹ ناؤ آئی فائنڈ کہ ایوری تھنگ آئی تھاٹ واز ایون بیٹر. آپ خود اچھی ہیں اس لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے. دیٹس اے فیکٹ. دوسرا, آئی جسٹ بفور آئی گیٹ اسٹارٹیڈ, جو شروع میں آپ نے مینشن کیا جو نیشنل ٹریجڈیز ہمارے ساتھ ہوئی ہیں, سیاچن کا, وی ورنٹ اوور دیٹ, اور اس کے بعد یہ بھوجا ایئرویز کا, کسی بھی ہم پروفیشن سے بلانگ کریں, بٹ دس از اے نیشنل ٹریجڈی اینڈ آور ہارٹس گو آؤٹ ٹو دا فیملیز. ساری جو فیملیز افیکٹڈ ہیں اور جو افیکٹیز ہیں اس میں, ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. تھینک یو. تو کمنگ بیک ٹو دا شو, جی انوانٹیڈ ہیئر ہیز بیکم اے گریٹ پرابلم. یہ بہت بڑا ایک مسئلہ بن گیا ہے آج کل کے بچیوں میں, اور یہ جب میں نے اپنی پریکٹس سٹارٹ کی تھی اباؤٹ 20 ایئرز اگو, یہ تب بھی مسئلہ تھا, لیکن اب ود دا پیسج آف ٹائم یہ بہت زیادہ آن دا انکریز ہے. اینڈ اس کی جو اب کازز آ جاتی ہیں, وجوہات آ جاتی ہیں, اس میں ہارمونل امبیلنسز ہیں جو ٹاپ آف دا لسٹ ہے. اس میں پالیسسٹک اووریز ہیں, جو کہ آپ کے باڈی میں جو ہارمونز ہوتے ہیں, جو چینجز آتی ہیں بچیوں کے, اس میں ایک امبیلنس آ جاتا ہے. اب اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائٹ کا بہت بڑا ایشو ہے, which leads to these hormonal imbalances. اور اس میں جو بہت بڑا آج کل ٹاک ہے وہ ہے چکنز کی, برائلرز کی. ایگزیکٹلی. اس میں یہ نہیں کہوں گی کہ جو مسئلہ ہے وہ برائلرز میں ہے, وہ جو مسئلہ آ رہا ہے وہ ان کی فیڈز میں ہے, اور ان کو کیا دیا جاتا ہے, انجیکٹ اسٹیرائڈز کیے جاتے ہیں, جلدی بڑا ہو جائے یا بڑا ہو. جی بالکل, اس کی گوشت زیادہ ہو یا وہ پھول جائے, اور ویٹ اس کا زیادہ ہو, وہ ایک بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے. اور جب بھی کوئی بچی آتی ہے ہمارے پاس انوانٹیڈ ہیئر کے لیے, تو ہم سب سے پہلے اس کی انیشل اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ اس کی ڈائٹ کیسی ہے. پھر جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اپنی پریکٹس میں, وہ ہے کہ بہت ینگ ایج میں بال آنے شروع ہو گئے ہیں بچیوں کے. ابھی وہ ڈولسن پیوبرٹی کی سٹیج پہ نہیں آتی تو وہ مدرز لے آتی ہیں کہ جی اس کے بال بہت بڑے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک اور مسئلہ آ رہا ہے وہ ہے اوبیسٹی کا, ویٹ گین کا. جو چائلڈہڈ ویٹ گین ہے, یہ ایک بہت بڑی ایک پرابلم ہے, اور میں یہی سب سے کہوں گی خواتین سے کہ آپ اپنی بچیوں کی ڈائٹ کا بہت خیال کریں. صرف بچیوں کی نہیں, بچوں کی, لڑکوں کی بھی, کیونکہ جو یہ صرف آن دا انکریز ہمارے ملک میں نہیں ہے, یہ آل اوور دا ورلڈ اسٹیٹس میں بہت بڑا اس کا ہے. چائلڈہڈ اوبیسٹی پہ بہت اب وہاں ایک ایشو آیا ہوا ہے, جس کے لیے بہت زیادہ ان کی ڈائٹس اور ان کی لائف سٹائلز اور ہیبٹس میں بہت. اور ہماری تو یہاں پہ ہوتا ہے کہ بچے مطلب اس سے کھانا ہے یا نہیں کھانا, آپ اوپر سے ایک تو فاسٹ فوڈ پہ جو لگایا ہوا ہے, جی ایبسولوٹلی, وہ تو بالکل زہر ہے. فاسٹ فوڈ بہت بڑی چیز ہے. اور دوسرا, آپ کی اب جو ایکٹیویٹیز ہیں, سپورٹس بہت کم ہو گئی ہیں. اب بچوں میں وہ جو کمپیوٹر گیمز کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں, اور انٹرنیٹ کے سامنے, یہ جو آپ کے کمپیوٹرز, لیپ ٹاپس, ان کی یہ بہت اچھی چیز ہے. یو مسٹ, ایک برین ڈیولپمنٹ کے لیے یہ چیزیں بہت اچھی ہیں, بٹ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ سپورٹس کو ختم نہ کیا جائے. سپورٹس ضرور, اور بچوں کے لیے بڑی ایکٹیویٹیز ضرور, اس لیے تو موٹاپا ہوتا ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی عمران بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی عمران, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہ ایک چھوٹا سی بات ہے جو کہنا چاہتا ہوں. یہ ابھی لاسٹ جو ڈیز میں حادثہ ہوا ہے قومی ایئر لائن کا, اس کا پوری قوم کو بہت زیادہ دکھ ہے. لیکن مجھے سب سے زیادہ دکھ اس چیز کا ہوا ہے جس وقت یہ حادثہ ہوا ہے, لوگ ادھر وہ مرنے والوں کی چیزیں اکٹھی کرنے لگ گئے. یہ ہمیں انسانی طور پہ چاہیے کہ کم از کم ایسی غیر اخلاقی حرکتیں نہ کریں. کم از کم ہمیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن وہی جیسے میں نے شروع میں آغاز میں بھی یہی بات کی تھی کہ یہ وقت عجیب وقت ہو گیا ہے. اب ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے, انسانیت تو رہی نہیں ہم میں.
جی بالکل. کوئی آپ سوال کرنا چاہیں گے ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب سے میں نے پتا کرنا تھا, میرا چھوٹا بھائی ہے وہ کرکٹ بہت زیادہ کھیلتا ہے اور اس کی گردن میں وہ بہت زیادہ بلیک ہو گئی ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے, کچھ پوچھنا چاہیے آپ؟ پوچھنا یہ کیا ایج ہے آپ کے بھائی کی اور کب سے یہ اس کو 21 اس کی ایج ہے. وہ یہ پچھلے 3-4 سالوں میں اس میں جو کرکٹ بہت زیادہ کھیلتا ہے نا, تو دھوپ کی وجہ سے اس کی گردن بہت زیادہ بلیک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, چلیں آپ کو آنر بتاتے ہیں. بہت شکریہ. اس سلسلے میں یہی کہوں گی کہ اگر تو وہ آؤٹ ڈور سپورٹس کرکٹ وغیرہ بہت کھیلتے ہیں تو سن بلاک ان کو لگانا چاہیے باہر جانے سے پہلے, کیونکہ اگر وہ فوٹو سینسٹیوٹی جس کو ہم کہتے ہیں سن ایکسپوجر کی وجہ سے یہ بہت کامن پرابلم ہے کہ اسکن ٹین ہو جاتی ہے اور ڈارکننگ آ جاتی ہے. تو اس کے لیے سن بلاک لگانا بہت ضروری ہے. اور سن بلاک ان اینی کیس کہیں بھی اگر آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں یا ادروائز بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ایک ہر انسان کو مطلب ہاں میل اینڈ فیمیل شوڈ اپلائی. اب تو سمرز آ گیا. جی بالکل. تو ڈاکٹر صاحب جیسے کہ کہہ رہے ہیں اب تو کالی ہو گئی ہے, اب تو بچارے نے نہیں لگایا, تو اب اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, اس کے یہ ہے کہ جب یہ سن بلاک لگائیں گے, اوائڈنس کریں گے اور سن ایکسپوجر کی, تو یہ آٹومیٹکلی کلر واپس آنا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر نہ آئے تو پھر دیر آر اسکن ٹریٹمنٹس ہم کرتے ہیں اپنی کلینکس میں, جس میں ہم لائٹننگ ایجنٹس یوز کرتے ہیں اور اس سے بھی, اور لائٹننگ کریمز بھی ہیں جو ہیلپ, ان سے بہتر ہو جاتا ہے. جی بالکل بہتر ہو. اچھا جی, وہی کمنگ بیک ٹو دا ہیئر گروتھ. اچھا کس ایج میں آپ کو لگتا ہے خاص ایج کوئی ہوتی ہے جس میں؟ جی بالکل, یہ ایڈولسنس میں جس طرح میں نے آپ کو کہا 13-14 ایئرس کی ایج میں یہ بال آنے شروع ہو جاتے ہیں. اب تو میں نے چھوٹی 7-8 سال کی بچی کو بھی دیکھا. ایبسلیوٹلی, وہی میں نور آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ یہ بیچاری اتنی پریشان ہوتی, لٹرلی لگ رہا تھا لڑکا ہے وہ. آپ نوٹس کریں کہ جتنی بچیوں میں جو بہت ینگ ایج میں ہے وہ آپ نوٹس کریں گی کہ ذرا ہیلدی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہی ہے کہ ڈائٹس کا خیال کرنا بہت ضروری ہے کہ ویجیٹیبلز دیں بچوں کو. ہاں جی, فریش فروٹس, ویجیٹیبلز, گھر کا کھانا زیادہ دیں, گھر کا کھانا, فاسٹ فوڈ اوائڈ کریں. جتنی بھی یہ فیٹنگ چیزیں ہیں, سافٹ ڈرنکس, فزی ڈرنکس, آئلی چیزیں, فرائڈ سٹف, بیکری سٹف, یہ آن دا انکریز ہے. اس کو رکھیں ویکینڈز کے لیے. میں جو بچیاں آتی ہیں میں کہتی ہوں جی اب obviously they can't stop. You have to treat yourself. ہاں جی, absolutely. اچھا ڈاکٹر صاحب اب اس کے علاج کیا ہے, مطلب اس کو کس طرح ٹریٹ کیا جا سکتا ہے؟ جی اس کے ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس ہیں, جس طرح میں نے آپ کو کہا ایک تو ہارمونل اس کا کاز تھا, اس کے بعد اور بھی there's a huge list. جینیٹکلی پری ڈسپوزڈ ہوتے ہیں, ہیریڈیٹری فیملیز میں یہ پرابلم ہوتی ہے. اس کے بعد اسٹریس انڈیوسڈ ہوتی ہے, کئی ریسز میں ہوتی ہے. فار انسٹنس ویلش میں زیادہ ہے, جاپنیز میں بالکل بھی نہیں ہے یہ پرابلم. تو پھر یہ میکینیکل ایک بہت بڑی پرابلم ہے. 1-2 بال آئے, آپ بیوٹی پارلر میں گئیں, انہوں نے تھریڈنگ کر دی, ویکسنگ کر دی, اسٹارٹ ہو گیا. تو ان چیزوں کو جب ہم ان کی ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں, ہم نے کاز فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ کس وجہ سے یہ بال آئے ہیں, ان کی پھر آپ نے اوائڈنس کرنی ہے. فار انسٹنس یہ اب ہارمونل ایشو ہے, جب ایک بچی آئے گی ہم سب سے پہلے ان کے ہارمونس ٹیسٹ کراتے ہیں, دیکھنے کے لیے کہ کوئی امبیلنس تو نہیں ہے, اینڈ اف نیڈ بی پھر ہم اکارڈنگلی اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک وہ مجھے یاد ہے جو سیلونز میں الیکٹرولسس, I think electrolysis at one time was the treatment of choice کیونکہ لیزرز نہیں تھے. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس لیزر مشینز آ گئی ہیں اور بہت اچھی ایڈوانسڈ مشینز آ گئی ہیں, اور لیزر ہیئر ریموول ہو جاتا ہے. بہت ہی اچھا ٹریٹمنٹ ہے یہ لیزر ہیئر ریموول. میں پھر سے آپ کو گائیڈ کر دوں, ایوری بڈی از ناٹ اے کینڈیڈیٹ. یہ ایک اسیسمنٹ ہمیں کرنی پڑتی ہے کلینک میں, اور پھر اگر ایک ایج پہ آتی ہیں خواتین, مڈل ایج کے بعد کئیوں کی ارلی وائٹ ہیئر آ جاتے ہیں, وائٹ ہیئر پہ یہ بالکل کام نہیں کرتا. جی, کیونکہ ہمیں بلیک پگمنٹ چاہیے ہوتی ہے ہیئر کی جس کے تھرو لیزر لائٹ جاتی ہے. رائٹ. ہاں جی. اور آپ سسٹ کی بھی بات کری تھی, اووری سسٹ کا. جی, پالی سسٹک اوویرینس, یہ اس کا وہی ہے ہارمونل جب امبیلنس ہوتا ہے. جی, ایک اس کا یہ ہے کہ جو بہت امپورٹنٹ چیز ایک پوائنٹ آؤٹ کرنے والی وہ یہ ہے کہ ایڈولسنس میں نارملی بھی سسٹس بنتی ہیں, چھوٹی چھوٹی سسٹس, جو ایک نارمل اکرنس ہے. تو اس کو جنرلائز نہیں کرنا چاہیے, لیبل نہیں کرنا چاہیے بچیوں کو کہ جی یہ پالی سسٹک اووریز ہے اس لیے یہ بال آ گئے ہیں, یا ان کا تو اب ہر صورت ان کو تھراپی کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے. ان کی اسیسمنٹس ہونی چاہیے, جو نارمل ہیں ان کو ہم نہیں دیتے انلیس کہ ایک کیس ہے, ایک نون کیس ہے آف پالیسسٹک اووریز, اور بھی اس کے
criteria होते हैं जो So उसमें how do you fall get करें. rid of that ovaries? There are treatments available. Operation होते हैं या क्या है? Medications available. Medication से जी वो जी हो जाता है? बिल्कुल नहीं, operations तो last resort है. चले एक कॉलर है जी हमारे साथ. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम अतिया है. जी जी अतिया, क्या सवाल करना चाहेंगी? जी मेरी स्किन पे ना बहुत ज्यादा दाग धब्बे हैं, अच्छा तो ये मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. डॉक्टर साहब आप कोई सवाल करना जी दाग धब्बे आपकी, क्या आपको पहले एक्ने की कील छाइयों की प्रॉब्लम थी या आपको वैसे छाइयाँ थी? किस वजह से ये दाग धब्बे आए हैं और कब से हैं ये? नहीं, छाइयों की तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी पहले मुझे, तो दाने वैसे जो है ना निकलते थे मेरी स्किन जो है ना स्किन जली थी. अच्छा, उसकी वजह से ना जब गर्मियाँ शुरू होती हैं तो दाग धब्बे बहुत ज्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं. दाने तो ये नहीं है मुझे- कोई? दाने भी हैं साथ साथ. चले तो आप कौन है बताते हैं अतिया. दाने भी हैं, तो इस वजह से जब गर्मियाँ शुरू होती हैं तो वो बहुत ज्यादा ना इतने ज्यादा धब्बे बांध जाते हैं ना, तो मैं बहुत परेशान हूँ. चले आप क्रीमें भी बहुत सी यूज की हैं, उनसे भी कोई मुझे जो है ना फर्क नहीं है. बहुत शुक्रिया अतिया, आपको ऑनर जवाब देते हैं. थैंक यू, अल्लाह हाफिज. जी डॉक्टर साहब. जी नूर, अतिया से मैं यही कहूंगी कि गर्मियों में ही दाने ज्यादा निकलते हैं. वो सेबेशियस एक्टिविटी ग्लैंड्स होते हैं स्किन के नीचे जिनकी वजह से एक्ने आती है. ठीक है. उनकी ओवर एक्टिविटी हो जाती है. राइट. तो इसके लिए सबसे पहले तो इनको दाने करना है कि उसकी किस तरह अवॉइड किया जाए. ठीक है. दाने बनेंगे वो दाग छोड़ जाएंगे. बिल्कुल छोड़ेंगे. तो उसके लिए ये है कि एक तो वाटर इनटेक करें, पानी अपना ज्यादा बहुत ज्यादा पानी पिएं. फिर वही चीज है ग्रीजी स्टफ, सॉफ्ट ड्रिंक्स, डाइट का थोड़ा सा ख्याल करें. ठीक है. उसके बाद और फिर डॉक्टर पे चली जाएं. जी बिल्कुल, फिर एक स्किन स्पेशलिस्ट को विजिट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जूं वक्त गुजरेगा ये दाग और ज्यादा बढ़ते जाएंगे. तो उसके लिए हम मेडिकेशंस ओरली भी देते हैं, स्किन ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल है. आप लेकिन स्किन स्पेशलिस्ट के पास जरूर जाएं, बिकॉज आपको इतना सा मशवरा तो डॉक्टर साहब दे सकते हैं कि आप अच्छा खाएं. उसके अलावा हम आपको नहीं दे सकते जब तक कि आपकी स्किन ना देखी जाए. बहुत शुक्रिया डॉक्टर फराह, लवली टॉकिंग टू यू. जरूर दोबारा आपको बुलाएंगे शो पे. जी थैंक यू सो मच. जी व्यूअर्स, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं. आप कहीं मत जाइए.